السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کی آج کی کلاس میں تمام احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم 18ویں پارے میں موجود دو صورتیں پڑھیں گے۔ 18ویں پارے میں ویسے 3 صورتیں ہیں، سورہ مومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان کا آغاز، ابتدائی حصہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ سورہ مومنون یہ بھی اپنی ایک اضافی اور خصوصی شان رکھتی ہے، اسی طرح سورہ نور اس کا بھی ایک خاص واقعہ ہے جو اس کے ضمن میں بیان کیا جاتا ہے اور انتہائی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، پھر خصوصاً رمضان المبارک سے اس کا کافی گہرا تعلق ہے۔ لہٰذا ہم سورہ مومنون اور سورہ نور پہ زیادہ توجہ دیں گے، اور سورہ فرقان کو انشاءاللہ کل 19ویں پارے میں جو صورتیں پڑھیں گے اس کے ساتھ اس کو شامل کریں گے۔ سورہ مومنون، سب سے پہلی جو صورت اس پارے کے اندر ہے وہ سورہ مومنون ہے۔ قد افلح المؤمنون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً تحقیق ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ یہ صورت مکی دور کے وسط درمیانی زمانے میں نازل ہوئی ہے، جب مسلمان اور کفار کے درمیان کشمکش جاری تھی۔ کفار کے ظلم و ستم میں اتنی شدت نہیں آئی تھی اس وقت۔ ایمان والوں کو بتایا گیا، اب ایمان والوں کو ٹارگٹ بنایا گیا، ہدف بنایا گیا، انہیں جو ہے نا سمجھایا گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ کامیابی کیا ہے۔ میں نے آپ سے بتایا کہ مکی صورتوں میں موٹیویشن زیادہ آپ کو نظر آئے گی دوستوں، اور آپ کو جو ہے نا حق پسندی اور جو ہے نا سچائی بتانے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ اصل بات نظریہ ہے۔ نظریہ جب کسی انسان کا بن جائے تو وہ اور اس کا ایک ویژن ڈیولپ ہو جائے تو وہ اس نظریے کی بنیاد پر جو ہے بڑی سے بڑی قربانی دے دیتا ہے اور کسی بھی چیز سے ڈرتا یا گھبراتا نہیں ہے۔ چنانچہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ مکی صورت ہے، سورہ مومنون ہے اس کا نام۔ اس میں الذین کہہ کے، الذین کا جو لفظ آئے گا، الذین یہ اس کا مطلب ہے جو اور الذین کا لفظ آیا ہے اور اس کے بعد ایک خوبی اور ایک صفت بیان کی گئی ہے۔ مختلف اس طرح کی صفات، کل 8 صفات بیان ہوئی ہیں، اور جو کہ کامیابی کی کنجی ہیں۔ جس شخص میں کامیابی حاصل کرنے کی جستجو اور طلب ہو، چاہے وہ دنیا میں ہو یا دین میں ہو، اسے ان 8 صفات کو اپنانا ہوگا۔ جب وہ ان 8 صفات کو اپنا لے گا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ وہ صفات کون سی ہیں؟ آئیے اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایمان، نماز میں خشوع، لغو باتوں اور فضول کاموں سے پرہیز، اور یہ ہر ایک کے متعلق جو آیتیں ہیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا جاؤں۔ اس صورت کا آغاز ہوتا ہے قد افلح المؤمنون سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے فلاح کا لفظ بولا ہے۔ عربی زبان میں فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو بڑی محنت اور جستجو کے بعد حاصل ہو۔ اسلام میں اچانک اور بلا وجہ حقیقی کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے، اس میں کامیابی اسے حاصل ہوتی ہے جو باقاعدہ امتحان دے اور پھر اپنی محنت کے بلبوتے پر کامیاب ہو جائے۔ اور کامیابی کی سب سے پہلی شرط کیا ہے دوستو بزرگوں؟ ایمان، ورنہ جو کچھ بھی ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ دوسری جو کامیابی کی صفت کے لیے صفت اپنانا ضروری ہے وہ ہے نماز میں خشوع۔ نماز میں خشوع نہیں ہوتا تو آدمی کو برائی سے نہیں روکتی، آدمی کو اچھائی کی طرف آمادہ نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں جوڑتی۔ یا تو نماز ہی نہیں پڑھتے یا نماز میں خشوع نہیں ہوتا تو وہ پھر ترقی نہیں کر پاتے۔ اور خشوع صرف ظاہری اعضاء کا میلان نہیں ہے، دل کا جھکاؤ بھی ضروری ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو باتوں فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ مسلمان کبھی اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، ٹائم پاس نہیں کرتا، ٹائم کو سپینڈ کرتا ہے، ٹائم کو جو ہے نا قیمتی بناتا ہے۔ وقت گزاری نہیں ہے، وقت کو بنانا ہے، وقت کو قیمتی کاموں میں صرف کرنا ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، اور جو اپنے خاص اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں مگر جو اپنی ازواج یا باندیاں ہیں ان کے لیے جو اجازت ہے تو وہاں اس کو کھولتے ہیں۔ فإنهم غیر، تو وہاں پر کیونکہ کوئی
بری بات نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی پشیمانی نہیں ہے، اور جو اس سے آگے بڑھے گا وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا۔ اور فروج حفاظت کے لیے ضروری کیا ہے؟ صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی زنا سے بچ جائے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی اپنی نگاہوں کی، اپنے کانوں کی حفاظت کرے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، ہے نا؟ اور پھر آگے جو ہے نا والذین، امانت داری اور ایمانداری اور وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے آیا ہے، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ نمبر 8 ہے نمازوں کی حفاظت، والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ دیکھیں ان 8 صفات میں سے 2 کا تعلق نماز سے ہے۔ سوچنے کی بات ہے کتنی اہمیت اور شان والی چیز ہے یہ نماز۔ اور پھر ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں اور جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ الذین ہم، اب آگے جو ہے نا ان صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، جو فردوس کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس صورت میں ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ نا کیا ان کا خیال یہ ہے کہ انہیں ان کا خیال یہ ہے کہ انہیں مال اور اولاد دے دی جائے گی اور ہم انہیں ہر طرح کی خیر عطا کریں گے؟ بل لا یشعرون، بلکہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک جو لوگ اپنے رب کے جو ہے نا ڈر سے گھبراتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور یہ دیکھیں مزید صفات بیان کی جا رہی ہے، یہ بھی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ والذین هم لربهم بآیات ربهم یؤمنون، جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے وہ اس حال میں آگے دیتے ہیں کہ ان کے دل سہمے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو یہ اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ انہیں اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے۔ پھر اللہ پاک نے تخلیق انسان کے مراحل بتائے کہ نطفے سے جو ہے کیا نام ہے گوشت کا جمع و خون بنا، پھر گوشت بنا، اس طرح یہ انسان کو وجود ملا۔ پھر توحید کے بارے میں اللہ پاک بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا 7 آسمان بنائے ہیں جو کہ 7 راستے ہیں گویا، اور ہے نا، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں، اور آسمان سے ہم بارش برساتے ہیں، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ جو چیز بالکل ختم ہو جاتی ہے وہ کہاں سے جو ہے نا کہاں پہنچ جاتی ہے۔ پھر انبیاء کرام کے تذکرے ہیں، نوح علیہ السلام کا واقعہ، پھر تذکرہ، پھر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا تذکرہ۔ ان سارے واقعات کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے نا لوگ ہدایت پا جائیں۔ حلال کھانے کا حکم ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ پھر آگے تمام انبیاء کا دین ایک ہے یہ بتایا گیا، کیونکہ مشرکین یہ ڈرتے تھے، سوچتے ہوتے کہ بھائی، اور یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ یہ کوئی نئی بات لے کر آئے، تو بتا دیا کہ سارے انبیاء جو آئے وہ یہی بات لے کر آئے تھے جو میں بات کر رہا ہوں۔ پھر مشرکین کے نہ ماننے کا سبب جو تھا اس کو دور کر دیا، اور جو ہے نا جو دوسرے جو ان کے دعوے تھے جنون اور پاگل پن والے، اور وہ تو ان کو خود وہ اس کو تسلیم نہیں کر پاتے تھے تو دوسرے کہاں سے تسلیم کریں گے، کیونکہ ان کے دعووں میں خود تضاد تھا، اور تضاد کے علاوہ ہو بھی کیا سکتا تھا۔ پھر آخر میں داعی اسلام کے لیے جو ہے نا ہدایات ہیں کہ ایک داعی جو ہے نا اللہ کے دعوت دیتا رہتا ہے اور اس سے کبھی نہیں رکتا، اور لوگ نہ مانے تو نہ مانے، دعوت دینے والا کبھی بھی اپنی نیکی میں کمی آنے نہیں دیتا۔ ساتھ میں جو ہے نا آیت میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار بتایا کہ اگر کوئی غلط طریقے سے آپ سے بات کرے، غلط طریقے سے پیش آئے، تو آپ مقابلے میں اچھا طریقہ، اچھا سلوک اختیار کریں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، ہمیں پتہ ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں اور کرتے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ پھر آگے ایک آیت جو ہے ایک بڑی زبردست جو ہے نا آیت ہے، اس کو آپ ہر بندہ اپنے پاس نوٹ کر لے، اور اس کا جو ہے نا دیکھیں شیطان سے کے وساوس اور اس کے بہکاوے ہر انسان کو آ سکتے ہیں، ہر انسان بہک سکتا ہے، اور خیالات تو آتے ہیں، تو اس خیالات کو ختم کرنے کے لیے
جب اور ख़ास طور पे जब ये रोज़ाना ये पढ़ें और ख़ास तौर पे जब कोई बुरा ख्याल कसरत से आपके जहन में आ रहा हो तो कसरत से इस आयत का विर्द इस आयत के इस हिस्से का विर्द करें। वक़ुर रब्बि आयत है बल्कि पूरी, वक़ुर रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। वक़ुर रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। अब कह दीजिए ए मेरे रब, मैं अऊज़ु बिका, मैं आपके ज़रिए से पनाह मांगता हूँ शैतानी वसाविस से, और इस बात से भी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास आए। तो ये शैतान से पनाह मांगना सिखाया गया है दोस्तों। फिर मैदान ने महशर का मंजर बयान किया है। फ़ैज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून वमन थक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून तल्फ़हु वुजूहहुमुन नार वहुम फ़ीहा कालिहून अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम फ़कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून। जब सूर फूका जाएगा उस दिन उनके दरमियान न कोई रिश्ते होंगे, न वो एक दूसरे को पूछेंगे। फिर वो शख्स जिसके पलड़े भारी हो गए तो वही लोग कामयाब हैं, और वो शख्स जिसके पलड़े हल्के हो गए तो वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों का नुकसान किया। जहन्नम में हमेशा रहने वाले हैं, उनके चेहरों पर को आग झुलसाएगी और वो इसमें तेवरी चढ़ाने वाले होंगे। क्या मेरी आयतें तुम्हें पढ़कर सुनाई न जाती थी तो तुम उन्हें झुटलाया करते थे। यहाँ मेरे दोस्तों सूरह मोमिनून मुकम्मल होती है और इसमें ये सारी बातें कवर हो जाती हैं। फिर अब सूरह नूर की तरफ आते हैं। सूरह नूर मेरे दोस्तों ये मदनी सूरत है, और मुसलमानों में जो है ना मदीना में जमा होकर एक हुकूमत कायम कर ली थी मुसलमानों ने, तो ज़रूरत थी कि इस्लामी उसूलों के मुताबिक मुआशरा कायम किया जाए। और कोई कौम उस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक उनकी मुआशरत दुरुस्त ना हो, और मुआशरत तब तक मुस्तहकम नहीं होती जब तक आइली निज़ाम दुरुस्त ना हो, यानी घरेलू निज़ाम दुरुस्त ना हो। घर का अंदर अगर शोहर हलाल कमा के आता है, बीवी बोलती है ये कम है और मुझे चाहिए किसी भी तरह से ला कर दो, तो शोहर हराम की तरफ मुतवज्जह हो जाएगा। शोहर हराम हलाल कमाने के लिए निकलता है, बीवी घर में अकेले होती है। अगर कोई कानून ज़ाब्ता, कोई पासदारी, कोई उसूल ना हो, कोई हिदायत ना हो, तो ऐन मुमकिन है कि वहाँ जो है उसके अंदर जो अमानत है, औरत मर्द की अमानत है, वो औरत अब उसने अपना आप को मर्द के हवाले कर दिया है कि अब मुझे जो है वो मर्द के अलावा कोई और जो है उसके करीब नहीं आ सकता। और पहले शादी से पहले कोई भी नहीं आ सकता, और शादी के बाद उस मर्द के अलावा कोई नहीं आ सकता। अब ऐसा ना हो कि उसमें ख़यानत हो जाए, तो इसके लिए कुछ कवानीन हैं। और इसी तरह घर के अंदर जो अफराद होते हैं उनका आपस में किस तरह रहन सहन हो, पर्दे का क्या निज़ाम हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और इसका बयान जो है ना मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों सूरह नूर में वाक़या इफ़्क की ज़िमन में हुआ। वाक़या इफ़्क ये बड़ा अजीब व गरीब वाक़या है, इंसान रो पड़ता है कि अल्लाह पाक कुरान में हालांकि फरमाते हैं कि अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीना, कि पाक औरतें पाक मर्दों के लिए है, नबी से ज़्यादा पाक मर्द कोई नहीं, तो नबी की बीवी से ज़्यादा पाक कोई औरत नहीं होगी मेरे दोस्तों। लेकिन ये ख़यानत पसंद शर पसंदों ने, फित्तीनों ने और जो है मुनाफिकों ने हमारी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पे कीचड़ उछाला था और उन्हें बदनाम करने की भरपूर कोशिश की थी। उन्होंने जो है हमारी अम्मा, हमारी जो कि ताहिरा भी हैं, तय्यबा भी हैं, आलिमा भी हैं, सिद्दीक़ा भी हैं, अल्लाह ताला ने उनकी सदाकत बयान की है। अल्लाह ताला ने उनकी आयत, उनकी पाकबाजी, पाकदामनी इस बताने के लिए 10 आयतें नाजिल फरमाई हैं। 10 आयतें, और जो कि पूरा एक रुकू बन जाता है। आयत नंबर आप देख सकते हैं 20 तक जो 10 आयतें हैं, वो उसके अंदर अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाकदामनी को अल्लाह पाक ने बयान फरमाया है। और साथ में जो अहादीस मुबारक में अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो तज़किरा मिलता है, जो उन्होंने ख़ुद अपनी ज़बानी बयान किया है। दो अरबी अहादीस के ज़ख़ीरे में 2 वाक़यात ऐसे हैं मेरे दोस्तों जो फ़साहत और बलागत की इंतहा को पहुँचे हुए हैं, और अगर किसी ने ख़ुद अपना वाक़या बयान किया है तो इनसे अच्छा किसी ने नहीं किया। एक तो वो वाक़या था जो कअब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया जब वो ग़ज़वे तबूक से पीछे रह गए थे, और एक वो वाक़या है जो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने
واقعہ کو بیان کیا کہ ہوا کیا تھا 6 ہجری کے اندر غزوہ بنی مستلق، یہ غزوہ تھی، اس کے اندر اما عائشہ رضی اللہ عنہا اور جو ہے ان کے جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھیں، اور یہ قافلہ غزوے سے واپسی پہ تھا، اور جو ہے وہاں پر واپسی کے دوران میں انہوں نے ایک جگہ پر قیام کیا۔ صبح اٹھے تو سب لوگ قضاء حاجت سے کے لیے باہر گئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی گئی تھیں، اور جو ہے نا واپسی ہوئی تو اچانک دیکھا کہ گلے میں پہنا ہوا ہار نہیں ہے، کہیں گر گیا، اس کی تلاش میں لگ گئیں، اور اس کی تلاش میں ذرا واپس اس طرف جہاں قضاء حاجت کے لیے گئی تھی وہاں چلی گئیں، وہاں گئی تو ہار تو نہیں ملا، لیکن جب واپس آئیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا، کیونکہ وہ بہت ہلکی پھلکی تھی، وزن کچھ نہ تھا، تو جب وہ جس گاڑی میں سوار تھی، جن لوگوں نے اس گاڑی کو اٹھایا ہوا تھا، انہوں نے اٹھایا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ، پتہ ویسے ہی نہیں چلتا تھا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی یا نہیں بیٹھی ہوئی، کیونکہ وزن کچھ نہ تھا، صرف ڈھولکی کا جو ہوتا ہے وہ وزن تھا۔ تو اما عائشہ رضی، جو اس کو ہودج کہتے تھے، عربی میں کہتے ہیں۔ اچھا، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہاں سے واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ وہیں رہ گئیں، کہیں جاؤں گی تو اور مشکل ہوگی، وہیں ٹھہر گئیں، اور وہیں ٹھہرنے کے بعد کچھ لیٹ گئیں، اور وہاں پہ ان کی آنکھ لگ گئی۔ قافلوں میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ کچھ بندے جو ہے نا قافلے سے آگے چلتے ہیں، اور تاکہ پورا پڑاؤ ڈالنے میں آسانی پیدا کریں، کسی چیز کی ضرورت ہو، کسی چیز کا انتظام کرنا، اس کا انتظام کریں، اور کچھ لوگ جو ہے نا، یہ کم از کم ایک آدمی پیچھے چلتا ہے، وہ پیچھے چلتا ہے تاکہ اگر کوئی قافلے والے تو چلے گئے، اگر کچھ سامان جلد بازی میں جو ہے نا کسی وجہ سے رہ گیا پیچھے، اور کوئی بھی چیز ہو چاہے، تو وہ اس کو اٹھا کر آگے قافلے والوں کے پاس لے آتا تھا۔ تو اسی میں جو ہے نا جو ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ہے وہ پہنچ گئے، جو ایک صحابی پہنچے، جب وہ صحابی پہنچے تو دیکھا اما عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور ان کی زبان سے یکدم جو ہے نا کیا نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ پردے کی آیتوں سے اترنے سے پہلے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھ چکے تھے، پہچان گئے۔ تو بہرحال انہوں نے جو ہے نا ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے اپنے اونٹ پہ سوار کیا، قریب اونٹ پہلے ان کے اونٹ قریب لا کے کھڑا کیا، ہم عائشہ رضی اللہ عنہ سوار ہو گئی، وہ چپ چاپ آگے جو ہے نا آگے کھڑے رہے، مہار پکڑ کے آگے، اور جو ہے نا آگے 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 چلتے رہے، بڑے ادب سے اور پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ انہوں نے یہ کام کیا۔ اور جب قافلے سے جا ملے تو عبداللہ بن ابی بن سلول بدبخت نے یہ آواز اٹھائی کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ اور انہوں نے ان کے درمیان کوئی غلط تعلق قائم ہوا ہے۔ تو یہ بہت افسوس کی بات تھی۔ اور پھر اما عائشہ رضی اللہ عنہ جو اپنا درد بیان کرتی ہیں، یہ کیونکہ کافی عرصے تک اما عائشہ رضی اللہ عنہ خود اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے، اور لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے کیوں خاموش بات نہیں کر رہے، کیوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں۔ اور پھر اس طرح کئی مشکل سے جو ہے وہ ان کے ایام کٹ رہے تھے، پھر جب پتہ چلا تو روتی رہی، اور پھر ایک وقت آیا کہ اللہ پاک نے جو ہے اب جو ہے یہ آیت نازل فرما دی، اور جو ہے ایک کافروں کا، منافقوں کا، اور جو ہے وہ پردہ فاش ہو گیا۔ کچھ کمزور ایمان والے بھی اس میں مبتلا ہو گئے تھے، اور انہوں نے بھی جو ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق جو افواہ پھیلی تھی اس میں یقین کر لیا تھا، انہیں بھی سزا دی گئی، اور کورے لگے، اور ساتھ میں جو ہے انہیں پھر ایسے قوانین بتا دیے گئے تاکہ ایسی غلط باتیں آئندہ نہ ہوں۔ پھر کیا باتیں بتائیں، جو آئلی قوانین ہیں، آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ غیر شادی شدہ زانی کی سزا کیا ہے، اگر جو ہے وہ کتنے کورے اس نے لگنے ہیں، اور جو ہے نا کیا ہے 100 کورے اس نے لگنے ہیں۔ اور پھر جو ہے نا یہ ہے کہ مشہور جو جس کے بارے میں زنا مشہور ہو، ایسے نکاح حرام ہے، ایسے زنا نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لے، توبہ طائب ہو جائے تو پھر اجازت ہے۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی سزا بیان کی گئی، والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء۔ دیکھیں آپ اس بات کا اندازہ لگائیں، شریعت کے اندر دیکھیں، آپ سوچیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر کسی کے اوپر زنا کا
کی وجہ سے کورے لگے، سنسار ہوا ہے، وہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے خود اقرار کیا. کوئی اتنی آسانی سے کوئی گواہ نہیں لا سکا. اس کی وجہ یہ کہ گواہوں کی سختی کیا ہے. چار دیکھو، اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو آپ کو کتنے گواہ چاہیے؟ 4 گواہ. اور 4 گواہ بھی جو ہے نا بالکل عین جو واقعہ ہے اس کو بالکل قریب جو حالت ہے اس کو گہرائی میں دیکھ جائیں، تب جا کے جو ہے نا یہ قانون نافذ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے ان کو سنسار کرنا ہے یا ان کو کورے لگانے ہیں. شادی شدہ ہے تو کورے لگیں گے، سنسار کریں گے، اور غیر شادی شدہ ہے تو کورے لگیں گے. تو یہ دیکھیں کتنی سخت. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بعض مرتبہ چھوٹے بچے بھی آپس میں جب لڑ پڑتے ہیں، امی یا ابو یا استاد کسی ایک دو کو سزا دیتے تھے، سب کو نہیں دیتے تھے. تو یہ چھوٹے بچے آپ کبھی کبھار یہ گلہ کرتے ہیں کہ بھائی غلطی تو سب کی تھی، آپ نے مارا صرف مجھے یا صرف ایک کو مارا. تو اس میں دیکھیں شریعت کا مزاج، وہ بچے تو سزا کرتے لیکن ان کو بھی آپ یہ بات بتا سکتے ہیں. اور شریعت کا مزاج بھی آپ سمجھ لیں. شریعت کا مزاج کیا ہے؟ شریعت کا مزاج ہر ایک کو سزا دینے کا نہیں ہے. ہاں دیکھیں، چوری اوپر سے سینہ زوری. دیکھیں ایک آدمی چھپ کے کرتا ہے نا تو وہ چھپ کے کام مٹ جاتا ہے، دب جاتا ہے، اور توبہ کر لے اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ 4 لوگ اسی وقت دیکھ سکیں گے جب بہت یا تو جو ہے نا پلاننگ ان 4 نے کی ہوئی ہو، ان کو پتا ہو کہ یہ روز مرہ یہ کام ہوتا ہے یہاں پہ، تو وہ پہلے سے بیٹھے ہوں گے 4 لوگ وہاں پہ دیکھنے کے لیے اور پھر اس کو نوٹ کریں گے. یا پھر دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے 4 لوگوں کی، کہ وہ لوگ کرنے والے اتنی کھلا اس جرم کو کریں کہ 4 لوگ آرام سے دیکھ سکیں اور ان کو اس کی کوئی پرواہ بھی نہ ہو. تبھی ہو سکتا ہے یہ کام، 4 لوگ تبھی دیکھ سکتے ہیں. تو ورنہ اگر کہیں بند کمرے میں اگر کوئی 4 لوگ کہاں سے آئیں گے؟ تو میرے دوستو یہ بات ہے. تو یہ جو سختی اتنی آسانی سے گواہوں کا ملنا ممکن نہیں ہے، جو کہ سچے بھی ہوں اور ان کی بات بھی ٹھیک ہو. اور جو ہے اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو ان کو 80 کورے لگیں گے. ایک جو ہے نا جس نے غلط تہمت لگائی اس کو کورے لگنے ہیں، اندازہ لگائیں. تو اور اس کی پٹائی ہونی ہے. 3 اگر گواہ 4 کے بجائے 3 ہو گئے، 4 بھی نہ ہوئے یا ایک رجوع کر جائے 4 ہونے کے بعد، تو 3 کو سزا لگنی ہے، کورے لگیں گے. اتنی سختی ہے، کون اس کے لیے جو ہے تیار ہوگا؟ تو سینہ زوری بہت بری چیز ہے. تو بچوں میں بھی بعض مرتبہ کوئی چھپ کے کر جاتا ہے تو پھر اس کو وہ پکڑ میں نہیں آتا. جو کھلم کھلا کر رہا ہوتا ہے اور شور کر رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں، وہ پکڑ میں آ جاتا ہے. تو یہ ایک ضابطہ ہے شریعت کا کہ بھائی تم نے کھلم کھلا یہ کام کیا تو تم نے گویا کہ قانون کا صرف قانون توڑا ہی نہیں بلکہ تم نے قانون کا مذاق بنا دیا. پھر ابھی بتایا کہ خاوند اپنی بیوی پر تہمت نہ لگائے، ہے نا، ہے نا، اور اس طرح سے ہے نا. اور اگر خاوند کو اپنے بیوی کے بارے میں کچھ ایسا ہو تو ظاہر ہے ایک واقعہ ایسا ہوا بھی. ایک صحابی رسول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اے یا رسول اللہ، اگر میں اپنی بیوی کو اس طرح کسی اور مرد کے ساتھ جو ہے نا دیکھوں تو کیا میں جا کے 4 مردوں کو لے کر آؤں جو دیکھیں اور پھر بعد میں وہ جو ہے گواہی دیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت جواب نہیں دیا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ لعان کی آیتیں نازل فرما دی جس کے اندر یہ چیز بتا دی کہ اصل طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو 4 جو ہے نا یہ لعنت کا سلسلہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا مرد عورت کو اور یہ الفاظ ہیں باقاعدہ، لعان کہلاتا ہے یہ. وہ پہلے یہ مرد کہے گا کہ جو ہے نا میں سچا ہوں، 4 مرتبہ کہے گا میں سچا ہوں، اور جو ہے نا 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر جو ہے نا جھوٹا ہوگا تو مجھ پر اللہ کی لعنت، صحیح نا. اور پھر اسی طرح عورت کہے گی کہ مرد جو ہے نا جو کہہ رہے کہ نا جھوٹا ہے، اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اللہ کا غضب ہو مجھ پر اگر وہ سچا ہو. تو اگر یہ سب مرد بھی یہ ساری باتیں کہہ جائے اور عورت بھی کہہ جائے، ہو سکتا ہے کہ عورت اس ڈر سے لعنت اور اس طرح کے الفاظوں کے ڈر سے گھبرا کے اقرار کر لے تو اس کو سزا ملے گی. اگر اقرار نہیں کرتی اور یہ لعنت اور غضب کہہ جاتی ہے تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ پھر قاضی ان کے درمیان جدائی کر دے، بس ختم. ضروری تو نہیں کہ ہر ایک کو جو ہے سزا ملے، یہ چیزیں نہیں ہوتی، سزا ہر ایک کا ملنا ضروری نہیں ہے. پھر عائشہ رضی اور خود سے غیرت کے میں آ کے غیرت کے نام پہ قتل کر دینا اور یہ ساری باتیں فضول ہیں، بیوقوفانہ حرکت ہے.
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، پردہ ڈالنا چاہیے. اب ختم کر دیں تعلق، یہ بہتر ہے. اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعے پر پھر تبصرہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ جو واقعہ تمہارے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا نا، جو تہمت لگی ہے نا، وہ جو لگانے والے تھے یہ بھی تم میں سے ایک جماعت تھی، یعنی جو منافق تمہارے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ لوگ تھے. اور جو ہے نا پھر آگے فرماتے ہیں اس کو غلط، اس کو برا نہیں سمجھو، اس کو بلکہ اپنے لیے خیر سمجھو. صحیح نا. دیکھو کیونکہ اللہ پاک کی طرف سے جو بھی معاملہ ہوتا ہے نا، ہر اس کے انجام خیر ہی ہوتا ہے. اگرچہ تکلیف ہوئی، آزمائش آئی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا. آتا ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا. اب اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی محبت ان کی اولاد کے جو روحانی اولاد ہے ان کے دل میں بڑھ نہیں گئی. ابھی جب بھی یہ واقعہ آتا ہے آدمی رو نہیں پڑتا، آنکھوں میں آنسو نہیں آ جاتے کہ اما عائشہ پہ بھی تہمت لگی ہے. لوگوں نے کس طرح سے اس ایمان والوں کو جو ہے نا تنگ کیا ہے، کس طرح ستایا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیف پہنچائی ہے. تو یہ کتنا بڑا سخت سنگین جرم، اس کو نبی کی گھر والی کی طرف منسوب کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اسلامی معاشرے میں بے حیائی عام کرنے والوں کو سزا دی گئی ہے کہ بھائی جو ہے نا جو بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں جو ہے نا ان کے لیے سخت سزا ہونی چاہیے. پھر جو ہے نا جو اللہ پاک نے دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہے نا ایک آدمی کے ساتھ اچھائی کرتے تھے جس کا نام مستح تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار تھا. اللہ کی شان، وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف یعنی بات کر، اس نے بھی جو پروپیگنڈا ہوا تھا اس میں وہ بھی مبتلا ہو گیا اور اس نے بھی کوئی باتیں کہہ دی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ میں اس کو آدمی کو آئندہ کبھی کچھ نہیں دوں گا. تو اب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ جو اچھے لوگ ہیں وہ جو ہے نا، اور جو ہے نا جن کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے وہ اچھائی سے رکتے نہیں ہیں. تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو اس کا بلا یأتلی اولو الفضل منکم والسعۃ سے یہ آیتیں ہیں. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زیادہ دینا شروع کر دیا، ڈبل دینا شروع کر دیا. پھر دوسرے کے گھروں میں داخل ہونے کے بارے میں بتا دیا کہ بھائی جب تک کہ آپ کو اب اجازت نہیں ملے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو. پھر بتایا کہ آنکھوں کو جھکائے رکھیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. یہ ایمان والوں کا کہا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں اور اپنے خاص اعضاء کی جو ہے حفاظت کریں. اسی طرح عورت کو ایمان والیوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہیں جھکائے رکھیں. ایمان والیاں بھی نہ مردوں کو دیکھیں، نہ ایمان والے نہ عورتوں کو دیکھیں. صرف دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اور پہلی نگاہ پر جائے، خود پر ڈالنا صحیح نہیں ہے، پر جائے تو آپ جو ہے نا ہٹا دیں. اور جو ہے نا یہ طریقہ کار ہے، اور نگاہیں نیچے رکھیں تاکہ پہلی نگاہ بھی نہ پڑے. صحیح. پہ زیب و زینت کے احکام بیان کیے ہیں کہ اپنی زینت جو ہے نا عورتوں کے لیے کہ اپنی زینت کسی کو ظاہر نہ کرو، جو خود ظاہر ہو جائے وہ ہو جائے، جیسے ہاتھ پیر. اپنی اوڑھنی اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھو اور جو ہے نا اپنی زینت ظاہر نہ کرو، پردہ کرو، برقع پہنو. محرم مردوں اپنی خواتین، اپنے غلام، ایسے بوڑھے مرد جن کی شہوت ختم ہو چکی ہے، ان کے چھوٹے بالکل چھوٹے بچے، ان سے پردہ نہیں ہے. جو بچے اعضاء دیکھنے اور سمجھنے لگ جائیں ان سے پردہ ہو. چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں تاکہ ان کی زینت جو وہ چھپائی ہے ظاہر نہ ہو. صحیح ہے. یہ جو کیٹ واک اور یہ واک اور اس طرح چلنا، ناٹک، ڈرامہ، اس سب کی نفی ہے. صحیح. البتہ بوڑھی خواتین پردے کے حکم میں سختی سے عمل نہ بھی کریں تو حرج نہیں ہوتا. یعنی اگر ان کا ہاتھ کھلا رہے، پورے ہاتھ نہیں، اگر مطلب کلائی کھلی ہوئی ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. بچوں سے پردے کرنے کے احکام بتائیں کہ بھائی چھوٹے بچے کو بھی نہیں چھوڑنا، اس طرح آزاد چھوڑ دو کہ وہ آپ کو دیکھے. ایک تو مطلب اس بچے کو نہ آزاد چھوڑو جو کہ سمجھنے لگا ہو، چیزوں کو پہچاننے لگا ہو. بالکل چھوٹے بچے کو تو اجازت ہے، لیکن جو سمجھنے لگا ہو اس کو جو ہے نا اس کے سامنے بھی پردہ ہو. اور خاص اور بیڈ روم کے احکام بیان کیے کہ بیڈ روم میں جہاں اور جو ہے نا آدمی گھر میں اکیلا ہوتا ہے، اپنے کپڑے جن اوقات میں اتارے بھی ہوتے ہیں، یعنی جو ہے آرام کے جو وقت ہوتے ہیں اس میں آدمی نے کپڑے اتنے نہیں پہنے ہوئے ہوتے، تو اس وقت میں کسی کو کمرے میں بغیر اجازت کے آنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ بالکل چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو. بچوں کی ابھی سے ٹریننگ کرنی ہو، شروع سے ٹریننگ کریں کہ بچے نوک کریں، دروازے کو کھٹکھٹائیں، پھر اجازت ملے کہ آ جائیں تب اندر داخل ہوں.
اس کے بغیر کمرے میں داخل نہ ہوں۔ یہ ویسے بھی ہونا چاہیے، اور ان 3 اوقات میں تو بہت زیادہ سختی ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کے آرام کے وقت، اور عشاء کے بعد سونے کے وقت میں ہوتا ہے۔ یہی وقت ہے نا سونے کے، فجر کے بعد، یہ پھر سے پہلے آدمی سو رہا ہوتا ہے، پھر آرام کے دوپہر کے وقت، اور اس کی طرح اگر کسی کے اور بھی اوقات ہوں، فجر کے بعد اگر کسی کے سونے کا معمول ہو تو وہ بھی آپ اس میں شامل کریں۔ پھر نکاح کے احکام بتائیں کہ بھائی نکاح کرنے کس دن نیک عورتوں سے شادی کرو، صحیح نا، اور اس کے علاوہ پھر لونڈیوں کو غلط کام، اپنی باندیوں کو غلط کاموں میں نہ لگاؤ، وہ ان پہ بھی غلط کام پہ تمہیں شامل کرتے ہو تو تمہیں سزا ملے گی۔ مسجد اور ایمان والے کی حفاظت کا حکم دیا گیا کہ مسجد کا مرتبہ ہے اور ایمان والوں کا ایک مقام ہے، لہٰذا اس کا خیال رکھو۔ پھر اسلامی نظام کے حوالے سے مومن اور منافق کا فرق بیان کیا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ۔ کہ نا جب ایمان والے کیا کرتے ہیں، بولتے ہیں ہم ایمان لے آئے، ہم اطاعت کریں گے، اور جو ہے نا جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ہاں ایمان لائے اللہ پہ، رسول پہ ہم مانیں گے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ پیچھے مڑ جاتے ہیں آگے جو ہے نا، اور ایمان والے جو ہے وہ تو پکا اس پہ رہتے۔ پھر مومنوں اور کافروں کے اعمال کی تمثیل دی ہے، بیان کی ہے کہ ان کی مثال بیان کی ہے کہ نا ایمان والے جو ہیں ان کے اعمال تقوی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے نا ان کے وہ ایسے مرد ہوتے ہیں کہ تجارت کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے اللہ کی یاد سے، نماز سے، زکوٰۃ سے غافل نہیں ہوتے، ہے نا، اور وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن جو ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ پھر آگے بتایا کہ اور جو کافر ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کا عمل کیسے ہوگا۔ کتنی خطرناک بات ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ آدمی جب کسی صحرا میں جا رہا ہو، کسی ڈیزرٹ میں ہو، تو دور سے، اور پیاس بھی لگی ہو، تو اسے دور سے نا چلتے ہوئے کبھی کبھار ایک پانی نظر آتا ہے، لیکن قریب جاتا ہے تو وہ پانی نہیں ہوتا، وہ مٹی ہوتی ہے، اس کو سراب کہتے ہیں۔ یہ ایک نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ کافر کے لیے جو اعمال ہے نا وہ سراب کی مانند ہوں گے، قیامت کے دن جو ہے وہ چٹیل میدان میں ایک سیراب کی طرح ہوں گے، جیسے سخت پیاسا آدمی اپنے خیال کی کیا کرتا ہے کہ وہ پانی ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا، پاس قریب آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر وہاں جا کے اللہ تعالیٰ اس کا حساب لیں گے اور سب ختم ہو جائے گا۔ یا پھر اس کے اعمال کیسے، ایک اور مثال جو دی ہے وہ کہ ایک اندھیرے کی طرح ہے جو سمندر کے اندر، اور جو ہے کہتے ہیں نہایت گہرے سمندر میں ہو، جسے ایک موج ڈھانپ رہی ہو، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، جس کے اوپر بادل ہو، یعنی سمندر ہے، گہرا سمندر ہے، پھر اوپر ایک موج ہے، پھر جو ہے نا ایک اور موج ہے، پھر اوپر بادل ہے، تو کتنا اندھیرا ہوگا۔ گپ اندھیرے کے اندر عمل کی کیا جو ہے نا، وہ آدمی جو ہے نا ہم کوئی چیز تلاش کرتا ہے، اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو ہاتھ نظر نہیں آتا، یہ آپ کوئی آدمی اگر اس طرح کی جگہ پر جائے تو دیکھ سکتا ہے، تو اس طرح اس کو اپنا عمل نظر ہی نہیں آئے گا، وہ تلاش کرتا پھرے گا آدمی، لیکن اس کافر کو اپنا عمل نظر نہیں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں۔ پھر ایمان والوں کو حکومت دینے کا وعدہ کیا ہے کہ جو ہے نا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ بھی مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت مکی ہے، یہ بھی ہے کہ یہ مکی اور مدنی دونوں ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ تمہیں دنیا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنائیں گے، تمہیں قدرت دیں گے۔ صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ یہ وقت کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ عنقریب آئے گا، اور چنانچہ ایسا ہم جو ہے وہ دور دیکھ چکے ہیں کہ ایسا ہو چکا، اور اب بھی ایسا ہو سکتا ہے جب ہم ایمان میں، عمل میں پختہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی برتری، بلندی اور ترقی عطا کرے گا۔ پھر رسول کو بلانے کے آداب اور مخالفت کی سزا بتائیے
کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين تسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب علیم. رسول کو بلانے کو اپنے درمیان اس طرح نہ بنا لو جیسے تمہارے بعض کا بعض کو بلانا ہے. یعنی رسول کو ایسے نہیں بلاؤ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، مرتبے کا لحاظ ضروری ہے. بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں. سو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے. تو ایک دوسرے کی آڑ میں کام کرتے ہیں یا غلط کام کے لیے راستے اختیار نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جانتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جو کہا گیا سنا گیا اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے. جو کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے.